حلیمہ نے اس کے جواب میں کہا، سید القریش، آپ نشاط خاطر رکھیں، تمہارے بچے کا اللہ نے چاہا تو کان بھی گرم نہ ہونے پائے گا۔ میں خود گیلے پر سوؤں گی اور اسے سوکھے میں سلاؤں گی۔ میری بچی شیمہ کے ہونٹ اس وقت تک شیر آشنا نہیں ہو سکتے جب تک محمد شکم سیر نہ ہو جائیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں، عبد المطلب، خدا کو بیچ میں لا کر مجھ پر بھروسہ کرو ابا عبداللہ۔ حلیمہ خوش روانہ ہوئی۔ اونٹ ریگستان میں چل رہا تھا اور حلیمہ محمد کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ بار بار پیشانی مبارک چوم کر کہتی، محمد، احمد، عبداللہ کے یتیم، آمینہ کے لاڈلے، عبد المطلب کے نور نظر، تم مجھے اس طرح دیکھتے ہو جیسے پہلے سے ہی مجھے جانتے ہو۔ تمہیں جب سے دیکھا ہے مجھے اپنے بچے یاد ہی نہیں آئے، تم میری مامتا بن کر رہ گئے۔ ابن عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ پر، ہاں ہاں، تم مسکرا کر میری باتوں کی تصدیق کر رہے ہو کہ حلیمہ تو سچ کہہ رہی ہے۔ تمہاری مسکراہٹوں نے میری تاریک دنیا میں اجالا کر دیا محمد۔ اور ارے یہ میری سست قدم اونٹنی ہوا کی طرح تیزی سے اڑی جا رہی ہے۔ چاروں طرف حیرت کے ساتھ حلیمہ دیکھتی ہے۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کھجور کی سوکھی ڈھالیوں سے ایک کی روشنی سی برسنے لگی، پہاڑیوں کی چٹانیں لو دے رہی ہیں، اور یہ راستہ جیسے کسی نے ستارے کوٹ کر بچھا دیے ہیں۔ بڑے ہو کر نہ جانے تم کیا بنو گے محمد۔ اس وقت اپنی دائیا حلیمہ کو کہیں بھول نہ جانا۔ مگر میں کیا یہ پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہوں؟ تم مجھے نہیں بھول سکتے۔ تمہارے منہ سے محبت اور وفا کی بو آتی ہے، ان پیاری آنکھوں میں مروت جھلک رہی ہے، اور مجھے تو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے محمد تمہارے قادِ دنیا جہاں کی غم گساری کا بار اٹھائے ہوئے ہیں۔ حلیمہ کا ناقہ خوب تیز تیز جا رہا تھا۔ ساربان اس کی صبا رفتاری پر خود حیران تھا۔ پچھلی رات تھی، ستارے جھلملا رہے تھے، خونک ہواؤں کی گود میں ببول کی ڈالیاں جھولا جھول رہی تھی۔ ساربان حدی خان کے لیے بے اختیار سا ہو گیا۔ اسے آج شراب و نغمہ اور ہوسناک جذبات کے موضوع پر شعر یاد ہی نہیں آ رہے تھے۔ اس نے حافظے پر زور دیا جیسے اس کی لوح ذہن سے شوخ و رنگی اشعار کسی نے دھو دیے ہیں۔ حجازی لے میں اس کی نشید اس طرح ہوئی، برق الغماں نخلستان میں جب تیما کے رئیس سرخ اونٹوں پر سفر کر رہے ہوں تو ان سے کہنا کہ شرافت کا ذرہ چاندی سونے کے پہاڑوں پر بھاری ہوتا ہے۔ یمن کے سرخ چادروں سے اس کمبل کے پیوند اچھے ہیں جسے دستے نیکوکار نے چھوا ہو۔ یہ وہ بات ہے جو سورج ہر صبح طلوع ہوتے وقت مجھ سے کہا کرتا ہے۔ عدن کے موتی محنت سے نکالے جا سکتے ہیں مگر سعادت کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہر تقدیر کے نوشتے میں سعادت کی لکیریں نہیں ہوتی۔ یہ قدرت کا عطیہ ہے اور آسمان کی بلندیوں سے اتری ہوئی نعمت ہے۔ حدی خان ساربان نے پھر حلیمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیمہ، تو بھی کوئی شعر سنا۔ تمہارا قبیلہ تو فصاحت میں مشہور ہے، ہم اعرابی تو زبان میں تم لوگوں کے شاگرد ہیں۔ حلیمہ نے جواب دیا، مجھے بس ایک شعر یاد ہے، محمد، محمد، احمد، احمد۔ اس نام سے زیادہ شیریں شعرائے عرب کے تمام قصیدے مل کر بھی نہیں ہو سکتے۔ عبد الفصیح پر جب بنو سعد کی دوشیزائیں گیت گا کر مجھ سے کچھ سنانے کے لیے کہیں گی تو میں بس محمد کہہ کر خاموش ہو جاؤں گی۔ یہ نام ان کے نغموں کا جواب ہوگا۔ ساربان، تم اپنی حدی خان لے جاؤ، مجھے متوجہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ دیکھو، محمد مسکرانے لگے۔ راستے کے درخت، ریت کے ٹیلے، پتھریلی گھاٹیاں، یہاں تک کہ ہوا میں اڑنے والی پتیاں حلیمہ کو زبان حال سے مبارکباد دے رہی تھی اور کہتی جاتی تھی، حلیمہ، خوش قسمت حلیمہ، تبریک کے ہدیے قبول کر۔ معلوم ہے تو کسے لیے جا رہی ہے؟ اسے جو خلاصہ کائنات اور فخر موجودات ہے۔ اب دنیا میں جسے بھی سعادت اور ہدایت ملے گی وہ اسی کی بارگاہ سے ملے گی، اسی کا نقش قدم صراط مستقیم بن جائے گا۔ قیصر و کسریٰ کے تاج اس کی غلاموں کی ٹھوکروں سے لگے ہوں گے۔ ہدایت کے جتنے چراغ اب تک روشن ہو چکے ہیں ان سب کا اجالا اس کے نور ہدایت نے مل کر مشکات ابد بن جائے گا جس کی روشنی کبھی ماند نہ پڑے گی۔ حلیمہ، شہنشاہوں اور فرما رواؤں کے نام مٹ جائیں گے مگر عبداللہ کے در یتیم کے طفیل تیرا نام تاریخ میں ہمیشہ یاد رہے گا۔ جب کبھی محمد کی سیرت بیان ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ حلیمہ سعدیہ نے انہیں دودھ پلایا تھا۔ غیر فانی ہو گیا تیرا نام حلیمہ، بنی سعد کی گمنام دودھ پلانے والی، تجھے ابدی شہرت حاصل ہو گئی۔ قریش کے بڑے سے بڑے امیر تجھے سونے میں تول سکتا ہے مگر اس در یتیم کے صدقے میں جو نعمت تجھے ملی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔